اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ملاقات پروگرام میں ناظرین ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ کی ملاقات ایک اور ثنا خاں سے ہم کروانے جا رہے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے۔ آپ نے بارہا انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھا، یوٹیوب پر آپ نے دیکھا، کئی مرتبہ کئی پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر بھی یہ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہماری یہ شرف کا موقع ہے، یعنی کہ باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج بنفس نفیس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میری مراد پاکستان لاہور سے تشریف لائے حافظ عامر شہزاد جنیدی قبلہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حافظ عامر صاحب کہ آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مختصر سے ملاقات کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کا بھی اور ایم بی سی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آمین۔ کہ اس بابرکت محفل پاک کے نشست میں ہمیں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں پہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حافظ عامر صاحب، میں چاہوں گا کہ اسلامی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے باضابطہ اس مجلس کا ہم آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے جی کریں۔ ضرور۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر سبحان اللہ۔ بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ابھی آپ کتاب العرب کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت
ہمارے مہمان گرام قدر حافظ عامر شہزاد جنیدی صاحب قبلہ کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ حافظ صاحب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیتوں کے سننے کا ثواب ہم سب کو، جن لوگوں نے بھی اس کو سنا، ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ حافظ صاحب، جیسا کہ اس پروگرام کا عنوان ہی ایک ملاقات میں البتہ ہم اپنے مہمان گرام قدر سے ان سے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص جس شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ اور چونکہ آپ الحمدللہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، الحمدللہ ثنا خواں بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس میدان میں آپ آئے، آغاز کس طرح ہوگا انشاءاللہ۔ مگر میں چاہوں گا کہ تلاوت کے بعد ایک حمد بار تعالیٰ کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے، اس کے بعد باقاعدہ ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ۔ تو قریب ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ اللہ 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 اللہ، دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے، میں جو بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، اے مولا مجھ کو رہا کر دے۔ اللہ 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 اللہ، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو، آمین آمین آمین۔ ہو کعبہ میرے تصور میں، میری نس نس بولے اللہ 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 اللہ، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ سبحان اللہ، شیر سماعت کیجئے گا۔ انشاءاللہ۔ پھر ذوق بلالی پیدا ہو، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ مسلم کی پاک اذانوں میں، پھر حیدر نعرے گونج اٹھے، باطل کے سب ایوانوں میں، اللہ 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 اللہ، کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وقت ہوتا عامر صاحب تو میں آپ سے کہتا کہ چند اشعار اور حمد بار تعالیٰ کی انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو۔ حافظ عامر صاحب، گفتگو کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں، کس طرح نعت کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟
नात का सिलसिला जब मैं मदरसा में था तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास फज़ल व करम है। सबसे पहले तो मेरे वालिदैन की शफ़क़त है मुझ पे कि उन्होंने मुझे इस्लामी तालीम की तरफ जो है माहौल आपको फ़राहम किया जी गया। माहौल फ़राहम किया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम मदरसा में उन्होंने मुझे नात की तरफ आने के लिए कहा, तो तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की शनाख़वानी में जो है ये सफ़र तब से शुरू हुआ। उसके बाद 2005 में मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ तनवीर कंधारी उनका बाकायदा मैं शागिर्द हुआ। मेरे घर में मेरे एक अंकल जो कि इस दुनिया फ़ानी में अभी नहीं हैं, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे उनसे हुई थी। अच्छा। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते थे, तो मुझे मदरसा में नात पढ़ता था, मैं घर में भी आके वो उनसे मैं सीखता था। जी। तो उन्होंने मुझे इस तरफ कहा था कि अगर तुम इस तरफ रुजू करोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी देंगे। तो ये उनकी शफ़क़त है मुझ पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे अपनी लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूर फरमाए। आमीन आमीन। तो हाफिज़ आमिर साहब, यानी कि बचपन ही से एक तरह से आपको इशारा मिल चुका था कि आप इसी लाइन में आएंगे, इसी मैदान में आप जी जी, अगर आप ऐसे कहें तो गलत नहीं होगा ये। माशाल्लाह। तो इस मैदान में कोई दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ा आपको क्या, या फिर बहुत ही आसानी के साथ, यानी कि रास्ते हमवार होते गए, खुलते गए और आप इस मैदान में उतरते गए? कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, आपको पता है, दुश्वारियाँ हर सफ़र में होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की सना के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फ़राहम करते गए। कोई भी मुश्किल आती थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ता दिखाते गए, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुकाम बख्शा है। माशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं बचपन से ही, मतलब कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आपने कोई हिस्सा लिया या किस तरह हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा के बाद मैं स्कूल की तालीम के लिए गया। स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन वहाँ पे भी होते थे, फिर कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी कंपटीशंस में हिस्सा लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़तों से नवाजा। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी 12 मरतबा हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। माशाल्लाह। तो देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एक मुलाकात प्रोग्राम में जब भी कोई मेहमान गिरामी कदर आते हैं, बिलखुसूस सना खां की बात कर रहा हूँ, तो अलबत्ता आप देखेंगे उसमें तकरीबन 90% जो है 90% लोग यही कहते हैं कि सिलसिला का आगाज़ कुछ मुकाबले ही से होता है, कंपटीशन से होता है। बिल्कुल। तो पता ये चला कि हाफिज़ आमिर साहब कि ये जो कंपटीशंस होते हैं, वो जब कोई बचपन में जब हिस्सा लेता है तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात भी होती है। एक तरह से एक आपकी जो लियाकत है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो सलाहियत है, इस तरह से वो ट्रिगर होती है, वो निखर के सामने आती है। तब बंदे को पता चलता है कि भाई मुझ में कुछ है, मुझ में कुछ सलाहियत है। बिल्कुल ऐसे। तो अलबत्ता मैं कहता हूँ कि अक्सर जो सना खां है तो इसी तरह से वो कुछ न कुछ होता है और इस मैदान में उतरते हैं। बरकैफ अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आप बता रहे हैं घर पे दीनी माहौल था आपका, तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये सबसे ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और बिलखुसूस आज के दौर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं कहीं घर में जो है इसकी कमी महसूस की जाती है। जी, क्या समझते हैं आप, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले इंसान किसी भी फील्ड में आगे जाता है, अब सबसे पहले आपके घर में वो माहौल होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर यानी कि मैं नात ख़ानी में आया हूँ तो ये मेरे घर में इस्लामी माहौल की बदौलत ही है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम सबसे पहले उससे आरास्ता करवाएं। तो अगर हम देखें हमारे बच्चे में इस्लामी अक़दार के लिहाज से किस चीज़ में एबिलिटी, अगर वो स्पीच कर सकता है तो उसको स्पीच की तरफ, स्पीच के कंपटीशंस में उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए। बिल्कुल। और अगर वो नात पढ़ता है उसको नात की तरफ, नात की तालीम दिलवाई जाए। तो अगर हम मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हर वालिदैन ये चाहता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा या बच्ची जो है वो बड़ा होकर एक इज़्ज़तदार शहरी बने, एक ज़िम्मेदार शहरी बड़ी बाशिंदा बने। मगर इसके लिए सिर्फ एकेडमिक जो है, यानी कि जो अंग्रेज़ी, फ्रेंच, दूसरे दीगर जो मज़ामीन होते हैं, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि इस्लामी तालीम भी हो, यानी कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा ना हो कि एक का पल्ला दूसरी ज़्यादा भारी पड़ जाए या कम पड़ जाए। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सही बात भी कही है आमिर भाई आमिर साहब कि ज़रूरी है कि एक घर में एक इस्लामी माहौल हो।
اسلامی ماحول سے مراد میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ کم سے کم روزانہ 1-2 صفحات کی قرآن خوانی جی بے شک ضروری ہے. ضروری ہے. نعت اپنی جگہ ہے, قرآن خوانی ضروری ہے. اور ایک اور بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ باقاعدگی سے نماز یہ بھی ضروری ہے. جی بے تو شک جب بے شک بڑے نماز پڑھیں گے تو چھوٹے بھی ان کو بے فالو شک. کریں گے. اب آٹومیٹکلی جب چھوٹے بڑے بھی. ہی وہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کریں گے تو چھوٹے سے کیا امید کی جا سکتی ہے. جی بہرکیف بہت اچھی بات کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے کہا کہ بچپن سے آپ اس میدان میں ہیں. ظاہر سی بات ہے تقریباً 15-18 سالوں سے آپ اس میدان میں ہیں. میرا اگلا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا, کیا لگتا ہے ثنا خوانی نعت پڑھنا یہ مشکل فن ہے یہ, یا ہر کوئی نعت پڑھ سکتا ہے؟ نعت پڑھنا مشکل نہیں ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, لیکن اس کے لیے صرف اپنے آپ اپنے اندر جو ایبلٹی ہے اس کو ظاہر کرنے کی بات ہے. میرے خیال سے ہر بندہ نعت پڑھ سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو اللہ رب العزت کامیابی لازمی دیں گے. ہر انسان نعت پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کا ایک ٹیچر ہونا ضروری ہے. بغیر استاد کے کسی بھی فن میں آپ آگے نہیں جا سکتے. بالکل. تو موریشیس میں میرے حساب سے لیک آف انسٹیٹیوشن ہے نعت کے حوالے سے. ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کو نعت سکھائی جائے باقاعدہ. نعت کے ساتھ صرف نعت ہی نہیں, کیونکہ نعت کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اسلامی ماحول ہو. بالکل صحیح ہے. ایک طرح سے میں سوچتا ہوں کہ آپ نے محسوس کیا الحمدللہ کئی مرتبہ موریشیس آ چکے ہیں کہ ایک طرح سے ایک ایسا ادارہ ہو, ایک ایسی تنظیم ہو, ایک ایسی جگہ ہو جیسے کہ اگر فرض کر لیجیے ہم نعت اکیڈمی اگر اس کو نام دے سکتے ہیں, کہ جہاں پر باقاعدگی نعت سکھائی جاتی ہو جی کہ کس طرح نعت پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں, بہت جلد ہو سکتا ہے کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ذمہ داران جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کی طرف وہ اس پر وہ سوچ سکتے ہیں, خیال کر سکتے ہیں. گفتگو ہوتی رہے گی. عامر صاحب آپ ثناخواں ہیں الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے باقاعدہ امام الکلام اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہو. جی ضرور انشاءاللہ. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا. آیا ہے تارا نور کا. آیا ہے تارا نور کا. اور تیری نسل پاک میں بچہ نور کا ہے سبحان اللہ. بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو سب گھرانہ نور کا. سب گھرانہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ نور کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
اور چاند جھک جاتا واللہ جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ماشاءاللہ کیا سبحان ہی اللہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اس کا مقطع اگر ہو تو مقطع پڑھیں جی ضرور میں پیش کرتا ہوں جی بالکل اے رضا یہ احمد کیا بات ہے نوری کا فیض نور ہے اللہ رضا ماشاءاللہ یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین ابھی آپ اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے قصیدہ نور سے جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے مہمان گرامی قدر حافظ عامر شہزاد جنیدی صاحب حافظ صاحب میرا اگلا سوال مشکل سوال نہیں آسان ہے جی بسم اللہ اچھا آپ اپنے کلام کا انتخاب کس طرح کرتے ہیں کلام کا انتخاب میرے آئیڈیل ناطقان جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے مشہور بلکہ پوری دنیا میں بڑے مشہور و معروف الحاج سید ذبیح مسعود شاہ ماشاء اللہ آپ ہیں جی میں ہمیشہ ان کو سنتا ہوں ہاں، اور کلام کا انتخاب میں موسٹلی ان کو دیکھ کے کرتا ہوں انہی کے کلام آپ زیادہ پڑھتے جی موسٹلی ہاں۔ انہی کے کلام پڑھتا ہوں جی۔ اور کیونکہ میری جو مادری زبان ہے وہ پنجابی ہے جی تو پاکستان میں زیادہ پنجابی ہم پنجابی، کلام ہاں، پڑھتے ہیں ہاں، ہاں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے میرے استاد محترم نے یہ چیز مجھے کلام کے انتخاب کے حوالے سے بتایا تھا کہ شاعری ایسی ہو کہ اس میں شرک نہ ہو کسی بھی قسم کا جی، جی، چاہے بہت آپ نعت پڑھ رہے ہو چاہے آپ کسی ولی اللہ کی منقبت پڑھ رہے ہو اس میں شرک نہ ہو ایسی شاعری ہو تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں تو سید اعلیٰ حضرت کے کلام وہ بغیر کسی ڈاؤٹ کے آپ کوئی بھی کلام پکڑیں ہاں، تو آپ اس کو پڑھ دیں تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان آپ کو بالکل یقیناً آپ نے بجا فرمایا کیونکہ نعت پڑھنا یا پھر نعت لکھنا گویا کہ تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے جی بالکل ایسے ہی تو یہ بہت محتاط ہو کر الحمدللہ بالکل ایسے۔ اور آپ نے صحیح فرمایا کہ جو بھی کلام کا انتخاب کیا جائے تو بیشتر اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستند عالم سے جی بالکل اس کو پیش کیا جائے اگر کچھ بالکل۔ ایسا کلام ہو یا کچھ ایسے الفاظ ہوں جو کفر کلام بھی ہو سکتے ہیں تو اسے پرہیز کیا جائے حافظ صاحب یہ مختصر پروگرام سا ہوتا ہے سوالات تو بہت ہیں مگر میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا تعلق نعت خوانی سے ہے تو زیادہ سے زیادہ نعت میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں ایک دوسری نعت کے دو تین اشعار اگر ہو جائے تو جی میں
پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بسم اللہ بڑا مشہور زمانہ کلام. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بے شک یقین. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ماشاء اللہ. اور محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. شعر سماعت کیجیے گا. ارشاد. کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا سیدہ کا وہ بابا ہے. حسنین کا بے شک نانا یقیناً یقیناً ہے. یقیناً. سیدہ کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کریں کہ آپ آمین. اس طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ہر وقت ہر پل محسوس کرتے ہیں. آمین. ماشاء اللہ. عامر صاحب اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ سننے میں آیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کئی مرتبہ بھی آپ ماریشس آ چکے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے جو اسٹوڈیو میں آپ کی حاضری ہوئی ہے. البتہ آپ کس طرح کس کے توسط سے یہ ممکن ہوا آپ کا ماریشس آنا؟ ماریشس آنا مدینہ المنورہ مسجد اولڈ لوئس میں اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. ان سے سوشل میڈیا کے تھرو میری کافی عرصہ سے بات چیت. سوشل میڈیا کا بہت فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل بہت فائدہ ہے.
چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. تو ان سے کافی عرصے سے میرا ایک تعلق تھا, ایک دوستی تھی اسلامی بھائی کے ناطے. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ موریشیس میں اگر ہم آپ کو انوائٹ کریں. میں نے کہا جی ضرور, یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا کہ حضور کی ثنا کے لیے اپنے ملک سے اتنی دور آ کے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کرنا. تو فرسٹ ٹائم 2018 میں مدینہ المنورہ مسجد کے انویٹیشن پہ میں موریشیس آیا تھا. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ سلسلہ اب جاری ہے. اچھا, موریشین کے ذوق و شوق کو آپ نے کس طرح پایا؟ آپ نے الحمدللہ کئی محافل میں آپ نے حصہ لیا, موریشین کے ذوق و شوق کو کس طرح آپ نے پایا نعت خوانی کے حوالے سے؟ ذوق و شوق کے حوالے سے یہاں پہ آ کے میں نے الحمدللہ یہ چیز دیکھی ہے کہ چاہے کسی کو اردو کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہے تو وہ اس کو دل سے سنتا ہے, چاہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. یہ سب سے بڑی خوبی مجھے یہاں کے موریشین لوگوں کی لگتی ہے. تو ماشاء اللہ تعالیٰ کافی عاشق رسول ہیں یہاں پہ. جب بھی محفل میں حاضری ہوتی ہے تو لوگ عزتوں سے نوازتے ہیں اور بڑی محبت سے سنتے ہیں. کافی ذوق والے لوگ ہیں یہاں پہ. اور آخر میں کوئی پیغام موریشینوں کے لیے, بالخصوص جو ثناخواں ہیں, ابھرتے ثناخواں ہیں, نوجوان ثناخواں ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہم دینا چاہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ موریشیس میں بھی الحمدللہ نعت کمپٹیشن کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. تو میں ینگسٹر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نعت کو باقاعدہ اس کو سیکھیں مزید, اور کمپٹیشنز میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ آپ آگے آ سکیں. اور اس کے ساتھ جو مین چیز یہ ہے کہ نماز اور قرآن یہ کبھی نہیں چھوڑیں. اگر ان دونوں چیزوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہر فیلڈ میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. یقین ہم کو بتا دیں کہ الحمدللہ ایم بی سی کی طرف سے الحمدللہ ہر 2 سال میں بڑے پیمانے پر نیشنل لیول پر, قومی سطح پر عقیدت کے پھول نام سے ایک نعت کمپٹیشن کا انعقاد ہوتا ہے. اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال ہم کچھ مخصوص کیٹیگری کے لیے کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ 15 سال سے نیچے ہے, کبھی کبھی 15 سال سے اوپر ہے, کبھی کبھی چھوٹی بچوں کے لیے ہے. تو الحمدللہ بہت سارے موریشین اس میں بہت ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میدان میں مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا کہ شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک منقبت کے چند اشعار اور اس کے ساتھ میں اختتام پذیر پروگرام کو کروں. جی ضرور. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین میرے کیا بات ہے, حسین کا ہے, یقین ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں, میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں کہ آنا جانا حسین میرے حسین سبحان اللہ, کا سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہے, آنا جانا سبحان اللہ, میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی, جس کی خاطر یہ کائنات بنی, وہ تو نانا میرے حسین سبحان کا اللہ, ہے, سبحان اللہ, یقین بے شک, وہ تو نانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, حسین کا ہے ہر زمانہ
میرے حسین کا ہے. اور یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے. سبحان اللہ، حسین کا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گھر پرانا کیا بات ہے. میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ، پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. MBC کی پوری ٹیم کی جانب سے، ملاقات ٹیم کی جانب سے آپ کا دل کے عطا گہروں سے بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی زبان میں، آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے، تاکہ آپ اس طرح عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اہل بیت کو محسوس کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے تو کسی اور موقع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ناظرین، ایک ملاقات پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا. آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی پاکستان لاہور سے تشریف لائے ثنا خواں جناب حافظ عامر شہزاد جنیدی صاحب سے. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا ہوگا. یہاں پر ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.